السلام علیکم۔ تابش کیا کرتے ہیں؟ پلیز تھوڑی دیر کے لیے کمرہ خالی کر دیں، مجھے ڈسٹنگ کرنی ہے۔ اتوار کا دن ہو تو آپ کا اٹھنا محال ہو جاتا ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد بھی دوبارہ بستر میں جانے کی کوئی تک ہے بھلا؟ دوپہر کے 11 بجنے والے ہیں اور ابھی تک صفائی بھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد مجھے کھانا بھی پکانا ہے، پھر آپ ہی بھوک بھوک کا شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے مسلسل تابش کے سر سے چادر کا کونا کھینچتے ہوئے ان کا دھیان گھڑی کی طرف دلایا تو وہ منہ بناتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے اور پہلے ایک زوردار انگڑائی کے ساتھ جمائی لی، جسے رابعہ نے ناگواری سے دیکھا۔ اس کی نفاست پسند طبیعت پر یہ سب گرا گزرا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تابش بیڈ سے اتر کر سائڈ ٹیبل کے دراز میں چیزیں الٹ پلٹ کر کے جانے کیا تلاش کر رہے تھے۔ یہ لو، دراز سے ان کا ہاتھ باہر آیا تو ان کے ہاتھ میں اسکاچ ٹیپ تھا۔ کل اس نے ان سے ٹیپ ڈھونڈنے کی فرمائش کی تھی، کیونکہ کل جب گھر میں چائے کی پتی ختم ہوئی تو اس نے پڑوس کے بچے سے قریبی دکان سے لانے کا کہا، اور 100 روپے کا نوٹ پرس سے جلدی سے کھینچنے کی وجہ سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اسے جوڑنے کے لیے ٹیپ درکار تھا۔ اتفاق سے اس وقت ایک وہی نوٹ موجود تھا اور چائے کی پتی کا آخری دانہ تک ختم ہو گیا تھا۔ اس نے تابش سے کہا کہ مجھے ٹیپ ڈھونڈ دیں، شاید اسی وجہ سے وہ ٹیپ دے رہے تھے۔ یہ مجھے کل مل گیا تھا جب ہی آپ نے چائے نوش فرمائی تھی جناب۔ رابعہ نے مسکراتے ہوئے ان کی معلومات میں اضافہ فرمایا۔ نہیں، یہ میں نے تمہیں اس لیے دیا تاکہ تم اپنا منہ بند رکھ سکو، تابش نے بانچیں چیرتے ہوئے کہا اور جلدی سے باتھ روم میں غائب ہو گئے۔ رابعہ نے بھناتے ہوئے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور بڑبڑاتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ رابعہ، ٹاول دینا ذرا۔ اندر سے تابش کی آواز آئی۔ آپ کب سدھریں گے تابش؟ ذرا ذرا سے کام کے لیے آوازیں دینے لگتے ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ تولیہ ساتھ ہی لے جاتے۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے تولیہ سٹینڈ سے اٹھا کر انہیں باتھ روم کے دروازے پر آ کر تھمایا، ان کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کسی کام سے پکارتے وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ رابعہ، یاد ہے آج علی اور انس کی فیملی کی دعوت ہے، تم ایسا کیوں نہیں کر لیتی؟ اپنی فرینڈز کو بھی بلا لو۔ تابش نہا کر آنے کے بعد کچن کے دروازے میں کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ علی اور انس تابش کے بے حد قریبی دوست تھے اور دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ دونوں ہی اچھی فیملی کے خوش مزاج انسان تھے۔ ان کی بیگم سے رابعہ کی اچھی دوستی تھی اور پچھلے 1 ہفتے سے گھر میں اس دعوت کی بات ہو رہی تھی۔ جب تابش نے صرف اپنے دوستوں کی فیملی کے بارے میں کہا تھا اور اس وقت اگر رابعہ اپنی دوستوں کا ذکر چھیڑ دیتی تو یقیناً اس کو بچت پر اچھا خاصا لیکچر سننے کو مل جاتا، ورنہ اس کی بہت خواہش تھی کہ اپنی دوستوں کو مدعو کرنے کی۔ اب اچانک سے تابش کا شاہانہ انداز لوٹ کر آیا۔ وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے جلدی جلدی ثمینہ اور حنا کو کال ملائی اور معذرت کرتے ہوئے اچانک سے گھر میں ہونے والی گیٹ ٹو گیدر کی دعوت دی۔ وہ دونوں بھی شاید رابعہ سے ملنے کو ترسی ہوئی تھیں، جبھی فوراً آنے کی حامی بھر لی۔ اب اس کا کام بھی یقیناً آدھا ہو جانے والا تھا، کیونکہ وہ دونوں اسے کچن میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتیں اور جب تک کام پورا سمٹ نہ جاتا اپنے گھر بھی نہیں جاتی تھیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد رابعہ نے سامان کی فہرست بنا کر تابش کے سپرد کی اور جلدی جلدی تیاریوں میں جٹ گئی۔ تابش اور ان کے دوست صاحبان کافی خوش خوراک واقع ہوئے تھے۔ کھانے میں 4 سے 5 ڈش یقینی ہونا تھیں۔ حنا اور ثمینہ اس کی مدد کے خیال سے شام میں جلدی آ گئی تھیں۔ ان کے شوہر صاحبان مقررہ وقت پر نہ آئے تھے۔ مجھے تو پتہ ہے تم سب کچھ اکیلے تیار کر سکتی ہو، لیکن جلدی آنے کا کوئی بہانہ بھی تو چاہیے تھا، ثمینہ نے مذاقاً کہا اور کھلکھلا کر ہنس دی۔
ہاں واقعی، ورنہ گھر کے بکھیڑوں سے کہاں جان چھوٹتی ہے۔ ذرا اور دیر کرتی تو ساس محترمہ نے حکم صادر فرمانا تھا، ہانڈی پکا کر جانا، جبکہ مریم اور عائشہ فارغ ہی ہوتی ہیں۔ حنا نے منہ بناتے ہوئے اپنی نندوں کا نام لیا، کیونکہ وہ دونوں کچھ نہیں کرتی۔ اس نے حنا سے پوچھا، دل چاہتا ہے تو کرتی ہیں، ورنہ ادھورا چھوڑ کر کہہ دیتی ہیں مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس نے نندوں کی نقل اتاری، اب جب ایک نوکرانی موجود ہے بھابھی کی شکل میں، تو ان شہزادیوں کو ضرورت بھی کیا ہے کام کرنے کی۔ حنا نے تلخی سے کہا، تم تو آرام میں ہو، جو ساس نندوں کے بکھیڑوں سے دور ہو۔ یہ ثمینہ تھی۔ رابعہ اسے دیکھ کر رہ گئی، اب کیا بتاتی کہ تابش اکیلے ہی کافی ہیں ان سب کی کمی پوری کرنے کے لیے۔ ابھی کل شام ہی کی بات ہے، جب وہ آفس سے آئے تو وہ جلدی سے ان کے لیے پانی لائی تھی۔ یہ کیا ہے، تمہیں تمیز ہے یا نہیں؟ گلاس دھویا نہیں تھا؟ پانی پینے کے بعد وہ گلاس میں موجود نمی کو ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اب ٹھنڈے پانی کے بخارات گلاس پہ جم ہی جاتے ہیں۔ اب بندہ پوچھے کہ اتنا گندا لگ رہا تھا تو پانی پیا ہی کیوں؟ لیکن وہ بس انہیں دیکھ کر گئی، کچھ بولنا مزید اپنی شامت بلانے کے مترادف تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ثمینہ کو دیکھا اور کام میں مصروف ہو گئی۔ انہی باتوں اور کاموں میں وقت گزر گیا۔ شام میں سب کے آنے پر اچھا سا ماحول بن گیا۔ حنا اور ثمینہ کے شوہر علی اور فیضان بھی بے حد ملنسار طبیعت کے مالک تھے۔ اپنائیت اور پرخلوص ماحول میں کھانا کافی پرلطف رہا۔ سب نے تعریف کی تھی، اب گھر جا کر میری شامت آ جانی ہے۔ ثمینہ نے اس کے کان میں کہا، وہ کیوں؟ رابعہ نے حیرت سے پوچھا، اتنا اچھا کھانا جو تم نے کھلایا ہے، یہ ذائقہ اب کم از کم بھی 1 مہینے تک علی کو بھولنے والا نہیں ہے۔ اس نے بیچارگی سے کہا، رابعہ تمہارے ہاتھ میں جادو ہے قسم سے، جبھی تو تابش بھائی تمہاری مٹھی میں ہے۔ اس نے مزید کہا تو اس نے بے ساختہ نظر اٹھا کر تابش کی طرف دیکھا، جو بہت خوش اخلاقی سے سب کو ایک ایک ڈش کی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ اسے دوپہر کے کھانے کے وقت کی ان کی بات یاد آئی۔ یہ کیا عجیب ملغوبہ بنایا ہے؟ تابش نے سبزی کی ڈش کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مکس ترکائی ہے تابش، اس نے ڈرتے ہوئے کہا، اللہ کا واسطہ ہے رابعہ، یہ جو تم عجیب و غریب قسم کے کھانے پکا کر سامنے رکھ دیتی ہو، شام کو کوئی ایکسپیریمنٹ مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ میری بے عزتی ہو جائے۔ ثمینہ بھابھی کو دیکھا ہے کتنا ذائقہ ہے ان کے ہاتھ میں، جو بندہ انگلیاں ہی چاٹتا رہ جائے۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ شاید دنیا بھر کے مردوں کا محبوب مشغلہ ہے، دوسروں کے پکائے کھانوں کی تعریف کرنا، اور انگلیاں چاٹنے والی مثال تو اس کی نفاست پسند طبیعت پر بڑی گراں گزرتی تھی۔ اس مثال پر تو مجھے لوگوں کی انگلیاں کھانوں میں لتھڑی ہوئی محسوس ہوتی تھیں، اور اس کے ذہن میں یہی خیال آتا تھا کہ بندہ انسانوں کی طرح تمیز کے دائرے میں رہ کر بھی تو کھا لیتا ہے نا، انگلیوں پہ اتنا کھانا لگے نہ کھانا چاٹنے کی نوبت آئے گی۔ یہ پانی کا جگ اٹھانا ذرا۔ رابعہ حنا کی آواز سے جھکنے پر مجبور ہو گئی، جبکہ تابش اسے گھور کر دیکھ رہے تھے۔ ایک اور شامت اس نے سوچا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا، جو کہ حنا نے بنائی۔ چائے کی سبھی نے تعریف کی۔ اس کے بعد سب ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے تھے۔ میں رک جاتی، لیکن ان کو صبح جلدی آفس کے لیے جانا ہے، اور ذرا بھی دیر اور رکنے کا کہو گی تو موڈ اور زیادہ خراب ہو جائے گا۔ ثمینہ نے برتنوں کے ڈھیر دیکھ کر شرمندگی سے کہا، اور میرا تو جانتی ہی ہو، میری ساس کو زیادہ دیر تک باہر رہنا پسند نہیں، وہ فیضان کو عیاشیوں کے طعنے دینے شروع کر دیں گی، اور اگلے 1 ہفتے تک فیضان کے ماتھے کے بل نہیں نکلیں گے۔ حنا نے بھی بیچارگی سے کہا، ارے کوئی بات نہیں، میں کر لوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے دونوں کو اللہ حافظ کہا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کچن میں آئی، جبکہ تابش ریموٹ سنبھال کر بیٹھ گئے۔ اسے برتن دھوتے اور کچن سمیٹتے ہوئے رات کا 1 بج گیا تھا۔ اللہ تھک گئی میں، اس نے تھکے ہوئے انداز میں تابش کے برابر میں بیٹھ کر کہا۔
آخر کیا ہی کیا ہے جو تھک گئی؟ دوپہر سے تو تمہاری سہیلیاں آ گئی تھیں، اچھا خاصا کام نمٹا دیا انہوں نے تمہارا۔ اس وقت بس یہ ذرا سے برتن ہی اکیلے دھوئے ہیں۔ انہوں نے کچن کے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں ابھرنے کو ہوئیں۔ ذرا سے برتن، اور اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ سارا کچھ اکیلے ہی کیا تھا۔ بس سلاد بنانا یا کھانا لگوانا کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں ہوتا۔ ہاں، شادی سے پہلے کی بات اور تھی جب آدھے سے زیادہ کام وہ منٹوں میں نمٹا دیا کرتی تھی۔ اب تو خود گھرداری میں الجھ کر ان کاموں سے دور رہنے کے بہانے تلاش کرتی، مگر تابش کو کون سمجھائے؟ صبح اٹھنے کے بعد اس کے جسم کے جوڑ جوڑ میں درد ہو رہا تھا، سر میں الگ درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی مگر چکرا گئی، تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ اف، صبح ہی صبح یہ کیا مصیبت ہو گئی؟ وہ واش بیسن کے ہاتھ کے پاس کھڑی، درد سے دوہری ہو گئی، سر الگ گھوم رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد تولیے سے منہ تھپ تھپاتی باہر آئی۔ اکیلے ہونے کی وجہ سے سارا کام مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے تابش کو آواز دی اور خود جلدی سے کچن کا رخ کیا۔ یہ تابش ابھی تک اٹھے کیوں نہیں؟ وہ دوبارہ سے تابش کو اٹھانے کے لیے کمرے میں آئی۔ وہ پہلے سے جاگ رہے تھے اور فون پر کسی سے بات کر رہے تھے۔ باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ دوسری طرف ان کی امی ہیں۔ فون بند کر کے وہ میری طرف مڑے اور خوشی سے بولے، امی آ رہی ہیں۔ رابعہ، ان کے لہجے میں بہت گرم جوشی تھی۔ ان کی امی ان کے بڑے بھائی کے گھر میں رہتی تھیں، جبکہ اس نے اور تابش نے کافی کوشش بھی کی تھی کہ وہ ان کے یہاں رہیں، مگر وہ اپنا آبائی شہر چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوتی تھیں۔ لیکن سال 6 مہینے میں کچھ دنوں کے لیے رہنے ضرور آ جاتی تھیں۔ کیا ہوا رابعہ؟ ناشتے کی میز پر وہ اس کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ خوش ہوئی کہ چلو انہیں کچھ تو میرا خیال ہے۔ کچھ نہیں، بس۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، جب سے میں نے تمہیں امی کے آنے کی خبر سنائی ہے تب سے تمہارا موڈ خراب ہے۔ تم چاہتی کیا ہو؟ آخر میری امی تو عام ساسوں کی طرح بھی نہیں ہے۔ وہ تو تمہارا اتنا خیال کرتی ہیں اور میں نے بھی کبھی کوئی کسر نہیں رکھی۔ ابھی کل کی ہی بات لے لو، اپنے دوستوں کی دعوت کی تو تمہیں بھی کہا کہ اپنے دوستوں کو بلا لو۔ تمہارے گھر والوں کے آنے پر بھی کبھی منہ نہیں بنایا۔ پھر تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ شاید اس کے چہرے سے میری خرابی طبیعت کا راز پا گئے ہیں، وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ حیران ہو کر ان کے الزامات سن رہی تھی اور اس وقت شدت سے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جو ٹیپ کل وہ اسے دے رہے تھے وہ کس کر ان کے منہ سے چپکا دے، لیکن کرنا تو دور کی بات، ایسا کہنا بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی، بس سوچ ہی سکتی تھی۔ مرد حضرات جو عورتوں کو زیادہ بولنے کا طعنہ دیتے ہیں، جب بولنے پہ آئیں تو ان سے زیادہ بولنے والیوں کی بولتی بھی بند ہو جاتی ہے۔ بس ٹکر ٹکر ان کا منہ دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ مردوں پر فوقیت رکھنے والی عورتوں کے لطیفے کس شخص نے ایجاد کیے ہیں۔ اگر وہ شخص مجھے کہیں مل جائے تو بھرے چوک میں الٹا لٹکا کر اسے ایسی مار لگاؤں کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ محترم کہ نہ جانے کون سے مرد ہوتے ہیں جو عورتوں کے سامنے بھیگی بلی بنے دن کو رات اور رات کو دن کہتے ہیں۔ یہاں تو بنا بات کے بھی وہ باتیں سننی پڑتی ہیں جو کہ ہمارے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ رابعہ غصے سے کھولتی سوچ رہی تھی۔ شام ہوئی تھی مگر وہ شوہر محترم کے مزاج ٹھکانے پر ہی نہیں آئے تھے۔ امی کو لینے ایئرپورٹ بھی اکیلے ہی چلے گئے۔ واپس آنے کے بعد بھی بس امی کے ساتھ ہی باتوں میں لگے رہے۔ وہ جب امی سے ان کا حال شال پوچھنے لگی تو طنزیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے رہے، جیسے کہہ رہے ہوں، بی بی اپنا یہ دکھاوا کہیں اور جا کر دکھاؤ، یہاں تمہاری کوئی دال نہیں گلنے والی۔ وہ گھٹتی رہی اور سوچ کر رہ گئی۔ وہ چائے اور اسنیکس پر خوب ہاتھ صاف کر رہے تھے، اور کیوں نہ کرتے، وہ ایسا آخر سب انہی کے کمائے گئے پیسوں سے تو آیا تھا۔ اور رابعہ ٹھہری، بے دام کی غلام
دے غلام، جیسے 3 بول پڑھوا کر گھر کے سیاہ و سفید کا مالک بنایا جاتا ہے۔ اب مالک سمجھنا نہ سمجھنا یہ مردوں کا شیوا ہے، چاہیں تو سر پہ بٹھائیں چاہیں پیروں تلے روندیں، انہیں کون پوچھنے والا ہے۔ چلیں امی، آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑ دوں، اب آپ آرام کر لیں، سفر سے آئی ہیں، تھک گئی ہوں گی۔ تابش نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ارے نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، تم نے تو بالکل مجھے بچہ بنا دیا ہے، مجھے ذرا بھی تھکن نہیں ہو رہی، تم جاؤ اپنا کام کرو، میں تو اب اپنی بہو سے ڈھیر ساری باتیں کروں گی۔ امی کی بات پہ تابش نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، دیکھا میری ماں کو تم جیسی بہو کا بھی کتنا خیال ہے، اور گھورتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ پتہ نہیں کیا مزاج پایا ہے محترم نے، وہ سوچ رہی تھی، اور وہ کچن سے ملحق واش بیسن کی طرف دوڑی۔ امی نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا رابعہ؟ میں بہت دیر سے دیکھ رہی ہوں تمہاری، کیا تابش سے کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ ان کے پاس آ کر بیٹھی تو امی نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا، نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ ان کی بات پر گڑبڑائی۔ میری بات پہ ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے کسی بچے کی چوری پکڑ لی گئی ہو اور اس کے چھپانے کی کوشش پر ہنسی آ گئی ہو۔ تم نہ بتانا چاہو وہ الگ بات ہے، لیکن تم دونوں کے رویے چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ کچھ بھی نارمل نہیں ہے۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ شش و پنج میں پڑ گئی کہ آیا بتانا ٹھیک ہوگا بھی یا نہیں۔ لاکھ وہ اچھی ساس ہو، مگر پھر بھی بیٹے اور بہو کی لڑائی میں وہ ایک ماں کا کردار نبھائیں گی، طرفداری تو وہ اپنے بیٹے کی ہی کریں گی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچنے لگی؟ تم نہیں بتانا چاہتی تو کوئی زبردستی نہیں، مگر پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں میں ایک صلح کا کردار کر سکوں، انہوں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ وہ پرسوچ نظروں سے ان کے چہرے کو تک رہی تھی، پھر اس نے ایک دم سے انہیں بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہماری شادی کو 2 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، اور ان کا اور میرا کبھی معمولی سا بھی اختلاف نہیں ہوا تھا۔ اس نے الف سے لے کر یہ تک ساری باتیں ڈرتے ڈرتے ان کے گوش گزار کر دیں، اور وہ سوچ رہی تھی، وہ تابش کی ماں ہے، اور مائیں تو اپنے بچوں کی ساری اداؤں سے واقف ہوتی ہیں، تابش کے رویے کو سمجھنے میں وہ اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ امی، 2 سال کا عرصہ ہو گیا، میں انہیں بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی ہوں، انہیں کب کیا اچھا لگتا ہے، کیا برا لگ سکتا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ ان کا موڈ پل پل بدلتا ہے، ذرا سی دیر میں عزت 2 کوڑی کی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی، جو خود بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ دھیرے سے دبایا۔ جانتی ہوں بیٹا، سب جانتی ہوں، میں خود بھی تم سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہی تھی۔ بہت سی باتیں ہیں جو مجھے بہت پہلے ہی تمہیں بتا دینی چاہیے تھیں، مگر تم اس سے میری خود غرضی کہو یا کچھ اور، مجھے بھی کوئی مناسب موقع نہیں ملا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں اصل میں چاہتی تھی کہ تم خود بھی مجھ سے پوچھو، میں تب تمہیں بتاؤں، اگر یہ سب باتیں میں خود سے تمہیں بتاتی تو تم بہت الجھ جاتی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے گالوں کو چھوا، جبکہ اس کی حیرت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ پتہ ہے، تابش کے لیے لڑکی تلاش کرنے میں نے بہت وقت لیا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ دیر آئے درست آئے، اور تم ہمیں مل گئی۔ تمہیں پہلی ہی نظر میں دیکھتے ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ صرف ایک تم ہی ہو جو میرے اس اکٹھرے بیٹے کو سنبھال سکتی ہو۔ پتہ ہے تابش شروع سے ہی بہت ضدی رہا ہے، اسے اپنے آگے کبھی کسی کی تکلیف بھی نظر نہیں آتی، کافی حد تک لاپرواہ اور بے حس ہی کہہ لو۔ رابعہ کی حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس معاملے میں اپنی ماں تک کا لحاظ نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہتی۔ کم از کم ایک طرح کا پردہ تو ہے، وہ کم از کم جو چاہتا ہے منہ پہ کہہ لیتا ہے، دوسروں کو ذرا برابر بھی اس کے سخت رویوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ان کی بات پہ اسے کرنٹ سا لگا۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔
تم مجھے غلط مت سمجھنا بیٹا، لیکن ماں ہوں نا، اس لیے اور کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کی ٹھیک سے تربیت نہیں کی، تم نے تو دیکھا ہے نا میرے اور بھی بچوں کو، لیکن تابش کی پرورش میں نہ جانے کہاں کیا کمی رہ گئی کہ اس کی شخصیت اتنی پیچیدگی کا شکار ہو گئی۔ مجھے پتہ ہے تم یہی سوچ رہی ہوگی کہ اسے خود سے دور رکھ کر میں مزید غلطی کر رہی ہوں، مگر کیا کروں بیٹا، میں جانتی ہوں والدین کی نافرمانی کرنے والی اولادوں کے لیے سخت عذاب ہے، میں کیسے اس کے لیے جانتے بوجھتے جہنم کا سامان کر سکتی ہوں۔ انہوں نے اشک بار آنکھوں سے کہا، کیا تم ایک ماں کی اتنی سی خود غرضی کو معاف نہیں کر سکتی، جو ہر حال میں اپنی اولاد کا بھلا چاہتی ہو؟ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کی پشت پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور رابعہ جو واقعی اسی قسم کی سوچوں میں غلطان تھی، کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ نہیں پلیز امی، آپ روئیں مت، میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہی۔ اس نے جلدی سے سامنے میز پر موجود جگ سے گلاس میں پانی نکال کر ان کے ہونٹوں سے لگایا۔ انہوں نے گلاس اسے دیتے ہوئے پیار سے کہا، وہ ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، جب خود باپ بنے گا نا تو دیکھنا، بالکل بدل جائے گا۔ انسان کسی کے لیے بدلے نہ بدلے مگر اپنی اولاد کے لیے ضرور بدل جاتا ہے۔ سخت سے سخت دل انسان کو بھی نرمی نصیب ہو جاتی ہے، یہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ ان کی بات پر اسے کچھ گدگداہٹ کا احساس ہوا اور وہ مسکرا دی۔ اسے صبح کی اپنی طبیعت خرابی کی کیفیت یاد آئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، وہ ایک جہاں دیدہ خاتون تھی، بہت کچھ بھانپ گئی تھی۔ وہ حیرت سے اپنے کھلے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی اس حرکت پہ کھل کر مسکرا دی۔ کتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے نا، بالکل ماورائی سا ایک ننھے گلگوتنے سے بچے کے ہونے کا احساس، ممتا کا احساس، جیسے دنیا سے کوئی انوکھا کام کرنے چلی ہوں۔ ماں بننے کے خیال سے یہی چہرے پر روشن کرنیں پھوٹ پڑتی ہیں۔ تو جب یہ اعزاز ایک عورت کو ودیعت کیا جاتا ہو تو وہ خود کو اس دنیا کی خوبصورت ترین اور خوش نصیب ترین عورت سمجھے، اور اسے تو یہ اعزاز ایک آس اور ایک امید کی صورت بھی مل رہا تھا۔ اور تھوڑی دیر پہلے جو اسے تھوڑا بہت بھی امی سے گلہ ہو رہا تھا وہ بھی دور ہو گیا تھا، اور وہ مجھے ممتا کی بلندیوں پر کھڑی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے سوچا، ابھی اس کی ممتا نے بس اپنے وجود میں پلنے والے کا لمس محسوس ہی کرنا شروع کیا تھا، اور رب نے اس کی جھولی کو ممتا سے بھر دیا تھا، اور وہ تو نہ جانے کب سے اس رتبے پر فائز تھیں۔ اس ایک خوشی کے ملنے پر تو وہ لوگوں کی کیا کیا خطائیں معاف کر سکتی تھی۔ وہ ابھی سے اس ننھی جان کی خوشیوں کے لیے دعا گو تھی، تو وہ تو یہ سب کرنے میں حق بجانب تھیں۔ یہ ممتا ہی تو دنیا کی سب سے بڑی دلکشی ہے۔ شام کو تابش واپس گھر آئے تو رابعہ نے خوشخبری سنائی۔ تابش سن کر بہت خوش ہوا اور رابعہ کو گلے لگا کر بہت روئے۔ رابعہ کے سب گلے شکوے دور ہو گئے اور ایک اچھے میاں بیوی کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ اب تابش رابعہ کا بہت خیال رکھتا ہے۔